اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف آیت نمبر 5 سے 8 تک۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے آغاز میں اس صورت کے متعلق کچھ بیان کیا تھا کہ یہ صورت ہمیں بنیادی طور پر آخرت کی فکر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان، اس کا تعارف اور ہمیں اپنی جزا اور سزا کے متعلق خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بل کذبوا، بلکہ کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بالحق کے حق کو، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج ایک الجھے ہوئے معاملے میں وہ پڑے رہے۔ افلم کیا پھر نہیں، ینظروا دیکھا انہوں نے، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیفا کیسے، بنیناہا ہم نے بنایا اس کو، وزیناہا اور ہم نے اسے مزین کیا، وما اور نہیں ہے، لہا اس میں، فروج کوئی شغاف، والارض اور زمین کو، مددناہا ہم نے پھیلایا، والقینا اور ہم نے گاڑ دیے، فیہا اس میں، رواسیہ مضبوط پہاڑ، وانبتنا اور ہم نے اگائی، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کی، زوج بہیج خوشنما کھیتیاں، خوشنما باغات، تبصرتاً تاکہ لوگ بصیرت کے ساتھ، بطور بصیرت، و ذکرہ اور نصیحت، لکل عبد منیب ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات کو بڑے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی اپنی طرف سے نصیحت بھیجی ہے تو جھٹلانے والے موجود رہے ہیں۔ جیسا کہ سورت آپ پڑھتے ہیں، سورت ملک، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جب ہماری طرف سے نصیحت آئی نا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایسی ہیں باتیں ساری، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، ادھر آیت، دوسری آیت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں سورۃ ملک میں، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں یہ آسمان کی طرف سے کچھ بھی نہیں آیا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ مولوی اپنی طرف سے کہتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے کچھ انداز ہیں، ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اس کے کچھ انداز اور لمیٹیشنز ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ اب کرائٹیریا ہے، ایک سٹائل ہے رحمت لینے کا، بغیر کام کے تو رحمت نہیں ملے گی۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، کہ جس نے شرک نہ کیا باقی اس کی کوتاہیاں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم شرک نہیں کرنا۔
طریقہ ایک طے کر دیا نا، کم از کم شرک نہیں کرنا۔ اب جو بندہ شرک نہیں کرتا، مشرک نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیشہ حمد و ثنا میں مصروف رہتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے اس کا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، ان کے پاس حق آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ فہم فی امر مریج، وہ ایک الجھی ہوئی دنیا میں پڑے رہے۔ یہ آج ہم الجھے ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے نماز ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، حج ضروری ہے، معاملات ضروری ہیں، ہم نے سارا کچھ ترک کر دیا، اور کس میں الجھے ہوئے ہیں؟ کس میں الجھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں نا۔ ہمیں کسی کے حق کا نہیں پتا کہ حق کیا ہے، مطلب حق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، آگے کہتا ہے کہ آنے والی آئی بلکہ ایک صحابیہ، اور اپنے شوہر کے متعلق شکایت لگائی، کہا کہ یہ آپ کا تابع دار یہ بڑا نیک ہے، بہت نیک ہے۔ کیا کہا؟ بہت نیک ہے۔ یہ کیا نیک ہے؟ کہتا ہے ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے اور سارا دن روزے سے رہتا ہے۔ بظاہر تو کتنا کمال عمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے قاعدے اور قانون سے ہٹ گیا۔ ایک طرف انتہائی زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنا، اور دوسری طرف انتہائی زیادہ پیچھے ہٹ جانا، یہ دونوں چیزیں اسلام کی موافقت نہیں کرتی، بلکہ اسلام کے قاعدے اور قانون کے خلاف ہیں۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا وَإِنَّ لِكُلِّ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِدِينِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ رات کو سو بھی اور اس کے پاس بھی جاؤ اور نماز بھی پڑھو۔ تمہارے دوستوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی ٹائم دو، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی ٹائم دو، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی ٹائم دو۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری لائن جس طرح فٹ ہو جاتی ہے ہم اس دوڑ لگا دیتے ہیں اس پہ کہ بھائی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب پیچھے کمپرومائز ہوئیں چیزیں، ماں باپ پریشان ہوں، دوست پریشان ہوں، معاملات خراب ہوں، دین اجڑے، کوئی فکر نہیں ہمیں اس بات کا۔ وَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، ہم ایک الجھے ہوئے معاملے میں پڑے رہتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ نے اس دین کو بڑا درمیانہ سا دین بنایا ہے، بڑا انسان کی طبیعت کے ساتھ ملاپ والا دین بنایا ہے۔ اللہ نے اس دین کو فطرت اسلام کو انسان کے مزاج کے ساتھ اس کا کمبینیشن طے کیا ہے کہ انسان جب بھی مزاج سے ہٹ کے کو کام کرے گا اللہ رب العزت کو وہ بالکل قبول اور اس کی قبولیت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دین کو بہترین تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا ہے، اگر تم اس میں کچھ چینجنگ کرو گے، کمی کرو گے تو تم خود پریشان ہوگے۔ جیسے سورۃ حجرات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے بہت باتیں کرنے والے، اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم بہت زیادہ ان سے اپنی چاہت کے مطابق منواؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم خود پریشان ہو جاؤ گے، خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں جب حق میسر آ جائے تو پھر ہم حق سے جھٹلائیں نہ، آنکھیں بند نہ کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ جو قرآن ہے یہ انسان کے مزاج کے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ اب الجھا ہوا معاملہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ جو امر مریج ہے نا، یہ انسان کی روز کی روٹین جو انسان اپنے لیے خود کریٹ کر لیتا ہے، یہ الجھی ہوئی اس کی زندگی ہے۔ مطلب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رات 1 بجے تک نہیں سونا اور صبح ظہر تک نہیں اٹھنا۔ ہم نے اسلام کے جو فطری نظام ہے اس کو تلپٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے اپنی امت کے لیے فجر کا وقت برکت کا وقت رکھا ہے، اللہ نے میری امت کے لیے، اور برکت کے وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ برکت وقت سوئے ہوتے، برکت کا مطلب مال نہیں ہے،
برکت کا مطلب ہے کہ انسان کے ود ان دا بجٹ اس کے کام پورے ہو جائیں. دس از برکت. مال کی فراوانی برکت نہیں ہوتی، بلکہ برکت یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس میں اس کو ٹینشن نہیں ہے اور اس کو ہوس نہیں ہے. دس از برکت. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فراوانی جتنی ہو ہم اس کو برکت سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا قاعدے قانون بنائے اور ہم اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، ہم الجھ گئے، ہم نکل گئے، حق کو جھٹلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگوں کو اللہ جنت میں نہیں جگہ دے گا. ایک کون سے؟ بطر الناس، غمت الناس و بطر الحق. لوگوں کو حقیر جاننے والے. کس بنیاد پر؟ کہ اے موچی نے، اے مراسی نے، یا یہ اور ذات کے ہیں، یا کسی اور وجہ سے اس کو حقیر جاننے والے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ بطر الحق، حق کو دیکھ کر جھٹلا دینے والوں کو بھی اللہ جنت میں جگہ نہیں دے گا. حق کیا ہے؟ کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. دیکھ لیں جملہ معاملات ہماری زندگی کے. سود ہماری زندگی میں سرایت کر چکا، رشوت ہماری زندگی میں سرایت کر چکی، جھوٹ بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے لیے نیسیسٹی ہے کہ جھوٹ بولیں. آپ کسی تاجر کے پاس بیٹھے ہیں، ایون جس پراپرٹی کی لائن میں ہم بیٹھے ہیں، کیوں جی 95% جھوٹ پہ ہم قیاس کر کے اپنے کام کو چلاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں جی اصل بات تو میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ یہ بات ہے. ہمارا کوئی بھی چیز اس سے بغیر چلتی نہیں ہے. تو فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، الجھے ہوئے معاملات میں جب اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیٹسفیکشن بھی ہے، یہ ایک خیال بھی ہے کہ انسان یہ ایک خیال بھی ہے کہ انسان کو اس بات کی جب سمجھ نہیں آتی تو انسان پھر اس کو ڈس آنیسٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہمیں زندگی میں اپنی معاملات کو الجھانا نہیں چاہیے، بلکہ عین اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. افلم ينظروا الى السماء، پھر اللہ نے کہا ہاں حق کیا ہے، ذرا دیکھو تم آسمان کی طرف. الى السماء، آسمان کی طرف دیکھو. کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناہا، پھر ہم نے اس کو مزین کیا. مالہا من فروج، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کہیں سے لینٹر لیک ہو گیا ہو، کبھی کوئی چیز ٹوٹ کے نیچے گر گئی ہو، کبھی کوئی اللہ فرج ملک میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ فرج البصر هل ترى من فطور. تیری نظر جب جاتی ہے آسمان کی طرف تو تھک کے ہی واپس لوٹتی ہے، ملتا کچھ نہیں تجھے. کیا یہ وہ حق نہیں ہے جس کو سمجھ کے انسان کچھ سیکھ سکے؟ والارض، اور پھر ہم نے زمین کو مددناہا، پھیلا دیا. والقینا فیہا، اور اس میں گاڑ دیا رواسیا، پہاڑ. اللہ سورۃ نبا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا. والارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. رات کو تمہارے سونے کے لیے لباس بنایا تاکہ تم آرام کر سکو. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا تمہاری معاش کے لیے. لیکن آج کیا ہے؟ رات شروع ہوتی ہے تو کام تیز ہوتے ہیں اور دن چڑھتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. یہ جو سوسائٹیز ہیں نا، خاص طور پر یہ سوسائٹیز، ان کا یہ کلچر ہے کہ ظہر تک کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو. اس کے بعد پھر، اور یہ اسلام کی فطرت کے عین منافی کام ہے. برکت کا ٹائم سونے والا اور بے برکتی کا ٹائم بھاگنے والا. پھر پکڑتے ہیں چیزیں ہم کہ کیسے پکڑیں؟ نہیں پکڑی جائیں گی. شاید وہ برکت کے وقت جتنا ہم بھاگ کے پکڑ رہے ہیں، برکت کا وقت حاصل کریں تو شاید اللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نواز دے. کچھ نہ ملے تو کم از کم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برکت رکھی ہے فجر میں اللہ نے، تو وہ تو اصل ہو رہا. لیکن ہم ساری چیزوں کو وائلیٹ کر کے اپنے آپ کو ایک طرف لے کے جا رہے ہیں.
ہم اللہ کے ہم پر جو نعمتیں ہیں ہم اس کی بھی ناشکری کرتے ہیں اس ضمن میں. اب آخری بات اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, آپ کے لیے ہم نے کھیتیاں اگائیں, اناج اگائے. اللہ کہتے ہیں اللہ صورت یہ غاشیہ میں کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. یہ ساری باتیں گنوا کر اس میں پہاڑوں کا ذکر, زمینوں کا ذکر, اس میں اگنے والی ہمارے لیے طرح طرح کے باغات کا ذکر. اللہ کہتے ہیں کیا تو اس طرف نہیں دیکھتا, تیرا توجہ نہیں جاتی اس طرف؟ کس کی جائے گی توجہ, کس بندے کی توجہ جائے گی؟ اللہ نے بیان کیا. اللہ کہتے ہیں تبصرتن, یہ جو تبصرہ میں نے کیا ہے نا, اللہ کہتے ہیں جو تبصرہ ہم نے کیا ہے نا ابھی 3-4 آیتوں میں, یہ جو تبصرہ کیا ہے ہم نے وذکرہ, اور ہم نے نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے, کس بندے پر اثر کرے گی؟ ذرا دھیان سے سنیے گا, کس بندے پر اثر کرے گی؟ لکل عبد منیب, جو میری طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے گا اس پر اثر کرے گی, ادروائز کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, ادروائز کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب ہم دیکھیں کہ کیا میری طبیعت اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب, یہ کتاب جو ہے نا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اب شک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو افیکٹ کرنا چاہیے, اثر کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں ہاں یہ اثر ہر ایک پہ نہیں کرتی. کس پہ کرتی ہے؟ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے, صرف متقین کے لیے. یہ لوٹ سیل نہیں ہے کہ جڑا مرضی آئے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ لے جائے. فل ایفرٹ لگانی پڑے گی 110%, تب اس کو کچھ اس میں سے ملے گا, وہ بھی اس کی ایفرٹ کے مطابق. مطلب آپ پرٹیکولر دیکھ لیں بات کو کیٹاگوریکلی. اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے. اللہ قرآن میں ایک جگہ اور کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں فذکر, نصیحت کرو, فإن الذکرى, کیونکہ نصیحت جو ہے کس کو فائدہ دیتی ہے؟ تنفع المؤمنین, صرف مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. جاہلوں کے ہم نے جو مرضی کہتے جو وہ نہیں بات سمجھیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی کہیں گے کمال ہے جی, بہت اچھا درس ہوا جی, بہت فائدہ ہوا. فائدہ کچھ نہیں ہوتا, اوپر سے حلق کے اوپر سے, اندر کوئی چیز ڈیپ ان کے اندر سروائیو نہیں کرتی. سو ہمیں اپنے آپ کو لکل عبد منیب, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنانا چاہیے اپنے آپ کو. پھر عمل میں کمی بھی ہوئی تو اللہ کی طرف, اللہ کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا کہ یہ بندہ ہے. لیکن اگر رجوع اللہ کی طرف نہ ہوا, رجوع کا کیا سٹائل؟ اللہ کہتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. رجوع کرنے والے بندے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو گناہ کرتا ہے تو کراہت محسوس کرتا ہے, وہ عصیان کرتا ہے تو اس کو پسندیدگی ہوتی ہے, وہ ڈرتا ہے کہ کب میری جان چھوٹے اور میں اللہ سے معافی مانگوں. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ, اور کسی سے محبت کرتا ہے کو نیکی کی بات اس کو سمجھنے کو ملے تو اس کا دل باغ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ یہ میرے لیے بڑا کمال ہے. تو یہ نشانی ہے لکل عبد منیب کے لیے. تو ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر توجہ کرنا. میری آج کی اس ہماری جو مختصر سی نشست ہے اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رغبت کرنے والا اپنے آپ کو بنانا چاہیے, استغفار کرنے چاہیے. عمل کی کمی کوتاہی اللہ کو کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی اس میں قدغن نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا, انسان کا دل اللہ کی طرف نہ مڑنا, یہ ہمارے لیے بھی پریشانی ہے اور ہمارے اعمال کے قبولیت کے لیے بھی پریشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں لکل عبد منیب میں سے کر دے. بل کذبوا, بلکہ انہوں نے جھٹلایا, بالحق کے حق کو, لما جب جاءہم, وہ آیا ان کے پاس, فہم, چنانچہ وہ امر مریج, ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں. افلم ينظروا, کیا پھر نہیں دیکھا انہوں نے, الی السماء, آسمان کی طرف, فوقہم, اپنے اوپر, کیفا, کیسے, بنیناہا, ہم نے بنایا اس کو, وزیناہا, اور ہم نے مزین کیا اسے, وما لہا, اور نہیں ہے, لہا, اس میں, من فروج, کوئی شگاف, والارض, اور زمین کو, مددناہا, ہم نے پھیلایا اسے, والقینا, اور ہم نے گاڑ دیا اسے, فیہا, اس میں, رواسیا, مضبوط پہاڑ سے,
وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگائی فیہا اس میں من کل زوج بہیج ہر قسم کی خوشنما کھیتی، تبصرتاً بصیرت ہے اس کے لیے، وذکریٰ اور نصیحت ہے اس کے لیے، لکل عبد ہر اس شخص کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔